اور قربانی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ قربانی سستی کرنے اور کرانے کے چکر میں ہیں اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور غریب لوگوں کی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا الو سیدھا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں صاف صاف کہوں، اگر اس طریقے سے یہ ماحول بنایا گیا اور اس کو عام رواج دیا گیا تو پھر ہماری نئی نسل کے اندر قربانی کیا چیز ہے ہماری نسل اس کو نہیں سمجھے گی۔ ہر دین کی معاملے کے اندر، عبادت کے معاملے میں، نماز ہو، روزہ ہو، دیگر اعمال ہو، ہر ایک میں سستی پائی جاتی ہے۔ کہ قربانی والا عمل ایک ایسا رہا ہے، اس کو بھی لوگ سستی کر کے غریب کی ہمدردی کا ایک جذبہ اور اس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کی امداد کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے صاحب نصاب لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب نصاب تو ہیں لیکن بیچارہ مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کو پالتا ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے یہ 1000، 1200، 1500، 1400، 1600، 1700 کا جو سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ غریب لوگ قربانی کر سکیں۔ میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ 1000، 1200، 1500 میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جس کو آپ غریب سمجھتے ہیں اور جس کے بارے میں آپ یوں کہتے ہیں کہ بیچارے اپنے بچے کو مزدوری کر کے پالتے ہیں، تو کیا یہ 1200 اور 1000 کی رسید آپ اسی کی بناتے ہیں جن کو آپ غریب کہہ رہے ہیں؟ بلکہ تجربہ یہ ہے کہ ان کے اندر زیادہ تر وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جس کے پاس مالی فراوانی زیادہ ہوتی ہے، جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، لیکن یہ تو یہی سہولت چاہتے ہیں، اور چونکہ ماشاءاللہ رہبری علماء کی ملتی ہے تو عوام ہوتی ہے، وہ تو سستا اور سہولت کا سودا چاہتی ہے، تو پھر کیوں نہیں 1000، 1200، 1500 لکھوا کر کے اپنی جان چھوڑائیں گے؟ تو تجربہ یہ ہے کہ صرف یہ غریب ہی اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں بلکہ زیادہ تر وہ مالدار حصہ لیتے ہیں جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جن کی ہمدردی کا آپ خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیچارے غریب ہے، قربانی کیسے کرے، تو جس وقت ان کے وہاں کوئی منگنی کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کوئی رسومات کا، دیگر فضولیات کا موقع آتا ہے، اس وقت کیا وہ غریب اپنے آپ کو غریب کہتا ہے؟ کیا وہ یوں کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں اس لیے مجھے کہیں کچھ نہیں کرنا ہے؟ بلکہ تجربہ یہ ہے کہ مالدار سے 4 قدم آگے بڑھ کر کے وہ غریب زیادہ تر خرافات میں، رسومات میں، تقریبات میں، منگنی میں، شادی میں وہ مال خرچ کرتا ہے، اور پھر اگر اس کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مولانا یہ مال تو جو ہے ہاتھ کا میل ہے، آنے جانے والی چیز ہے، نہ کسی کے پاس رہا ہے نہ رہے گا، اللہ کہیں سے دے دے گا۔ یہ بار بار ایسے موقع اپنے گھر پر تھوڑے آتے ہیں، یہ منگنی بار بار تھوڑی آتی ہے، یہ شادی بار بار تھوڑی آتی ہے۔ دل کھول کر زیادہ سے زیادہ فضولیات کے اندر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، تو کیا صرف غربت اور غریبی ایک قربانی کی بات کے اندر رہ گئی ہے؟ حقیقت میں میرے دوستوں اور بزرگوں، ان غریبوں کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ ان غریبوں کو انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کیا جائے کہ بھائی دیکھو یہ قربانی کے اوپر آپ جو خرچ کریں گے یہ آخرت کے اندر ذخیرہ ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کو جنت کے اندر لے جانے والی یہ چیز بنے گی، جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اور آپ شادی اور بیاہ کے موقع پر، منگنی کے موقع پر، رسومات کے موقع پر جو خرچ کرتے ہیں وہ تو یہاں کی یہاں رہ جائے گا، اور اس کے اوپر تو کوئی فضیلت کا اور ثواب کا وعدہ بھی نہیں بلکہ الٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اصل ہمدردی تو یہ ہے کہ اس موقع پر اس غریب کو یہ کہا جائے انفاق فی سبیل اللہ کے جو فضائل ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ جو دینے والا ہے وہ کیا جائے، نہ کہ یہ ماحول بنا جائے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اس عمل سے باز آ جانا چاہیے، اس عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کی باتیں ہیں، کسی غریب کی ہمدردی نہیں ہے، پورے سال کوئی کسی غریب کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی 5 پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، زیادہ سے زیادہ قربانی کو رواج دینے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ دل کھول کر کے دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے عورتوں کے سامنے قربانی کرو، اپنے گھر کے آنگن میں قربانی کرو، ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرو، اور کم سے کم درجہ ہے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے قربانی کرو۔ اگر سہولت نہیں ہے
इंतज़ाम नहीं है। तो हमारे शहर के जो मोतबर इदारे हैं जहाँ कुर्बानी होती है, जहाँ हम जाकर के अपना जानवर देख सकते हैं, हमारे सामने कुर्बानी हो सकती है और हम अपने भागीदार को, अपने पार्टनर को भी मालूम कर सकते हैं कि इस जानवर में कौन कौन हिस्सेदार हैं। ऐसे इदारों के अंदर अपनी कुर्बानी करो। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत से लोगों को मेरी बातें ख़राब भी और कड़ी भी लगती हैं, लेकिन रहा नहीं जाता, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर इसके ऊपर रोकथाम न हुई, अगर इसके ऊपर रोकथाम न हुई और ये सिलसिला चलता रहा और आम रिवाज पकड़ गया, तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी नस्लें जो है ये कुर्बानियों को खो बैठेगी, भूल जाएगी। और कुर्बानी का मकसद ये नहीं है। अच्छा, एक बात मैं ये कह दूँ, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, सही गैर सही, इसको छोड़ो, इसकी बात नहीं है। कुर्बानी का मकसद खुद हो रहा है। अगर मुझसे कोई मसला पूछे कि मौलाना एक आदमी ने चड्डी पहन के नमाज़ पढ़ ली, जिसका सतर छुपा हुआ था, नाप से लेकर के घुटनों तक, घुटनों के नीचे तो चड्डी पहनी थी और नमाज़ पढ़ ली, नमाज हो गई? मसले के एतबार से मैं उसको कहूँगा सही है, नमाज हो गई। इसलिए कि टोपी पहनना, गंजी पहनना, जुब्बा पहनना ये शराइत में से नहीं है, सिर्फ सतर को ढांक दिया, नमाज हो गई। तो क्या सारे लोग इस तरीके से नमाज पढ़ने लगेंगे तो क्या ये नमाज अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल हो जाएगी? अल्लाह इस नमाज को पसंद करेगा? जहाँ तक ये है कि फ़र्ज उसके ज़िम्मे से साकित हो जाएगा, इतना तो कोई भी मुफ्ती भी आपको कह दे। अब होता क्या है कि किसी मुफ्ती को पूछ लेते हैं कि भाई किसी जगह सस्ते जानवर मिलते हो तो अपनी कुर्बानी कराने के लिए और रकम भेज सकते हैं कि नहीं? अब मसले के एतबार से मुफ्ती कह देगा कि हाँ भेज सकते हैं। अब इसको जो है नमूना बना करके, मिसाल बना करके फलाना मुफ्ती ये कह रहा है, इसको व्हाट्सएप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर शाया कर रहे हैं, ये कोई दलील नहीं बन सकती। जायज़ नाजायज़ का होना अलग चीज़ है, और कुर्बानी का जो मकसूद है, कुर्बानी के ज़रिए से अल्लाह जो चाहता है, ये चीज़ हरगिज़ हासिल नहीं हो सकती है। ये चीज़ हरगिज़ हासिल नहीं हो सकती। नमाज का अपने ज़िम्मे से फ़र्ज़ का साकित हो जाना ये अलग चीज़ है, अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल हो जाना ये अलग चीज़ है। कुरान और अहादीस के मुताले से मालूम होता है कि कुर्बानी की अहमियत और कुर्बानी की अज़मत किस कदर बयान की। प्यारा का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, है बेटी तेरी कुर्बानी हो रही है, इस खून का कतरा ज़मीन के ऊपर गिरने से पहले तेरे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देंगे। कल क़यामत के दिन इसका गोश्त और खून तोला जाएगा और मीज़ान अमल के अंदर इसको रखा जाएगा और इसके वज़न के बराबर तुझे नेकियां मिलेंगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बानी को हल्का मत समझो, कुर्बानी की अज़मत को बढ़ाने की ज़रूरत है। कुर्बानी जान छुड़ाने की चीज़ नहीं, उसको झंझट मत समझो, उसको बेकार मत समझो। हाँ, इससे नफरत मत करो और ऐसे कारोबारी से अपने आप को बचाओ, ऐसे कारोबारी से अपने आप को बचाओ। अच्छे से अच्छा जानवर खरीदो, अपने घर के अंदर, आंगन के अंदर कुर्बानी करो।